السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو غالباً آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ ایک پاکستانی آدمی یا پاکستانی نژاد آدمی نے جرمنی میں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ جیسے کہ اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ پاکستانیوں کی بیرونی ممالک میں عام طور پر ساکھ کچھ اچھی نہیں ہے، اور اگر اس طرح کے واقعات یا اس طرح کا واقعہ کہیں پر ہو جہاں پر کوئی پاکستانی کوئی ایسے کام میں پایا جائے، ایسا کام اس سے سر انجام ہو جس سے پاکستانیوں کی ساکھ بڑھتی ہو، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے جس کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی خوب پذیرائی، خوب تشہیر ہونی چاہیے، تاکہ دنیا میں پاکستانیوں کی اور پاکستان کی ساکھ بہتر ہو، اور پاکستانیوں کے بارے میں جو منفی خیالات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، اور اسلاموفوبیا کا بھی اسی سے تعلق ہے، جو عمران خان صاحب کی حکومت بھی اور پاکستان کی حکومتیں بھی جس کا ذکر کرتی رہتی ہیں، وہ اسلاموفوبیا پاکستانی لوگوں کے رویوں سے اور پاکستانی لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بدقسمتی سے۔ برکیف تو اگر کوئی مثبت واقعہ ہو جس پہ کسی پاکستانی نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو پذیرائی کے لائق ہو، تو یہ عام سمجھ کی بات ہے کہ اس کی تشہیر ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور ایسا ایک واقعہ ہوا آج سے تقریباً 1 مہینہ قبل جرمنی کے ایک شہر مانہائم میں، جو کہ ان کے ایک بڑا شہر جو فرینکفرٹ ہے، بینکوں کا نظام، وہاں پر بینکوں کے نظام کا مرکز پایا جاتا ہے فرینکفرٹ شہر میں۔ فرینکفرٹ سے تقریباً 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ دوری کی مسافت پر وہ شہر موجود ہے مانہائم۔ مانہائم میں ایک سفید فام جرمن آدمی نے دہشت گردی کی کوشش کی۔ اس نے ایک گاڑی کو ایک بھیڑ کے اوپر چڑھا دیا، جس سے کچھ لوگ جاں بحق ہو گئے، دنیا سے گزر گئے، کچھ لوگ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا۔ تو اس آدمی کو پکڑنے میں اور مزید اگر وہ کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا یا کر سکتا تھا، اس کو روکنے سے، مزید دہشت گردی روکنے سے، اس کو کرنے سے، اس کو روکنے میں ایک پاکستانی نے اہم کردار کیا، پاکستانی نہیں اس کو روکا۔ ایک پاکستانی آدمی وہاں پر جو جرمنی میں مقیم تھا کچھ عرصہ 15 سال سے، وہ وہاں پر اپنی گاڑی میں موجود تھا، اور غالباً وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے ایک آدمی نے وہاں پر دہشت گردی کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، تو اس نے اس کا تعاقب کیا، اور اس نے جا کے پکڑ بھی لیا، اور اس نے ایک بند گلی میں جا کے روک دیا۔ وہ اپنی گاڑی پہ تھا جو دہشت گرد تھا، اور یہ پاکستانی بھی اپنی گاڑی پہ تھا، اور ان کا آمنا سامنا بھی ہو گیا، اور اس دہشت گرد نے اس پہ گولی بھی چلائی۔ اچھا، یہ آدمی جو پاکستانی آدمی ہے، یہ جرمنی میں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اخباروں میں اس کا چرچا ہے، اس کے انٹرویوز لیے گئے ہیں، ٹی وی میں اس کے اوپر اس کی خوب پذیرائی کی گئی ہے۔ شہر کی جو شہر کی انتظامیہ اور شہر کی حکومت اور میئر وغیرہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے، اس کے اعزاز میں تقریب کا انتظام کیا۔ وہاں پہ لوگوں کو، اخباروں والوں کو بلایا، پریس کو بلایا، میڈیا کو بلایا، اور اس کی خوب جو جرمنی کا قومی سطح کا میڈیا ہے اور بین الاقوامی سطح کا میڈیا بھی ہے، انگریزی زبان کا میڈیا بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی جرمن زبان میں تو ان کا میڈیا ہے ہی، اور ان کی اکثر ان کی جو خبریں ہیں، ان کا جو نظام زندگی ہے، وہ ان کی اپنی زبان میں چلتا ہے۔ اس میڈیا میں بھرمار ہے ان صاحب کی پذیرائی کے لیے، اور ان کی جو ان کی انگریزی زبان میں اس کو ہیروئزم کہیں گے، کہ انہوں نے جو خاص مارکا مارا ہے ایک دہشت گرد کو پکڑنے میں معاونت کی ہے، اور اس کو روکنے میں، مزید کسی دہشت گردی سے روکنے میں اس کا خوب چرچا ہے۔ تقریباً اس بات کو، جیسے میں نے ذکر کیا، 3 مارچ کی بات ہے، تو تقریباً مہینہ سے کچھ اوپر ہو گیا۔ لیکن اس معاملے پر پاکستان، جو حیران کن بات ہے کہ پاکستان بالکل چپ۔ پاکستان
کہ جو میڈیا ہے، اخباریں ہیں، ٹی وی ہے، بالکل کسی قسم کی وہاں پہ کوئی اس بات کی انہوں نے چوں بھی نہیں وہاں پہ انہوں نے ہونے دی. وجہ، وہ شخص پاکستانی تو ہے لیکن وہ ایک احمدی ہے. پھر سے بول دیتا ہوں، وہ آدمی جو جرمنی میں، پاکستانی آدمی جو جرمنی میں ہیرو بنا ہوا ہے، وہ ایک احمدی ہے. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے، یا ستم کا یہ ہے کہ جب اس آدمی کو حکومتی نمائندوں کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کی ہوئی اور اس کو کہا گیا کہ لوگ تمہیں ہیرو کہہ رہے ہیں، ہیرو کے طور پر پکار رہے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، میں ایک ہیرو نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں تو صرف ایک مسلمان ہوں. میں وہاں، یعنی کہ اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں وہاں پر جب اس نے اس وقوع پر، جائے وقوع پر اپنا کارنامہ سر انجام دیا، تو وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا تھا کہ اس نے صرف اپنا فریضہ، جس کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا، اس نے وہ ادا کیا. اس نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کی اپنے لحاظ سے. تو اس عاجزی کے اظہار کے طور پر اس نے کہا کہ میں کوئی ہیرو نہیں ہوں، میں صرف ایک مسلمان ہوں. میں وہاں پر اپنا جو میری مذہب کی تعلیمات ہیں، میں ان تعلیمات پر عمل کر رہا تھا، معصوموں کی جان بچاتے ہوئے، اور جو دہشت گرد تھا، تخریب کار تھا، اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو پکڑنے میں معاونت کرنے کے لیے. جب یہ جملہ میں نے سنا تو میں نے اس بات پر افسوس کیا کہ پاکستان کے قانون کی پینل کوڈ کی شک 298C کے مطابق اگر یہ شخص پاکستان میں ہوتا، یا اگر کسی کا پاکستان سے بس چلے، تو چاہے وہ اس پر FIR کٹا دے. خاص طور پہ آج کل کا کوئی لبیکیہ یا اس قسم کا کسی گروہ کا، کسی انتہا پسند یا انتہا پسندی یا انتہا پسند کی سوچ رکھنے والے گروہ کا کوئی آدمی اس ہیرو پر، پاکستانی ہیرو پر، جس نے جرمنی میں ہیرو بننے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس پر وہ یہ اس بات کی FIR کٹا دیتا، اور پولیس اس کو آ کر پکڑ کے لے جاتی کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے. کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے گزشتہ آمر جنرل ضیاء الحق صاحب، جنہوں نے مارشل لا لگایا جولائی 77 سے لے کے جولائی 1977 سے لے کر جب تک ان کا جہاز کریش نہیں ہو گیا، اس مارشل لا کے دوران انہوں نے پاکستان میں ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس لاگو کیا. آرڈیننس 20 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے تحت آئین کی شک یا پینل کوڈ کی شک 298C کے مطابق اگر کوئی احمدی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے یا مسلمان بتاتا ہے، تو وہ 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے. اس لحاظ سے بہت سارے احمدی ہیں جو یہ جیل کاٹ چکے ہیں یا کاٹ رہے ہیں، یا وہ ان پر بھی مقدمہ چل رہا ہے، اور وہ یا تو جیل میں ہے اس مقدمے کی سماعت کے دوران اور ان کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، یا اگر ضمانت ہو گئی ہے تو وہ ہیں تو شاید اپنے گھر پہ، لیکن وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں عدالت کی، جہاں پر مخالف پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک کیس میں کراچی میں ایک آمدی نے اپنے خط پہ اوپر یا اپنے کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس پر بھی اس پہ FIR کاٹی گئی اور اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی غور کرے، اس پہ سوچے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے، سوچے، تو میرا خیال ہے وہ آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ زید کے نزدیک، بکر کے نزدیک آمدی بے شک مسلمان نہ ہوں، لیکن یہ دنیا کی ایک عجیب و غریب منطق ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس بات سے زبردستی جبراً روکا جائے کہ وہ کسی قسم کی اسلامی اصطلاح جیسے السلام علیکم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس طرح کی کوئی چیز کرنے سے اس کو جبراً روک دیا جائے کہ چونکہ تم ہمارے خیال میں مسلمان نہیں ہو اس لیے تم یہ کام نہیں کر سکتے. بلکہ میرے تو خیال میں کوئی بھی صاحب عقل ذی شعور آدمی اس بات پر فخر محسوس کرے گا
کہ جو آدمی اس کے خیال میں اس کے مذہب پر نہیں ہے، وہ بھی اس کے مذہب کی اصطلاحات کا استعمال کرتا ہے یا اس کے مذہب سے متعلقہ رسومات میں حصہ ڈالتا ہے. اور یہ ایک عام بات ہے. ابھی عید گزری تو میں نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشن یا کونسلیٹ جنرل کے لوگ، اس طرح امریکہ کے کونسلیٹ جنرل لاہور کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ عید منانے کے لیے عید کے تہوار پر اچھے خوش رنگ لباس پہن کر عید کی مبارکباد دے رہے تھے، وہاں پر عید کی رسومات میں مصروف تھے. تو عام ذی شعور عقل رکھنے والے آدمی کے لیے تو یہ باعث فخر ہوگا کہ غیر مذہب کا آدمی، ایک دوسری روایت کا آدمی، انہی روایت کا پر عمل کر رہا ہے جو اس کو عزیز ہیں، جن سے وہ محبت رکھتا ہے. لیکن یہ جیسے میں نے بولا عجیب منطق ہے کہ احمدیوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے اس غیر منطقی بات پر، اور وہ مصر ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو اس شائق ہیں کہ احمدیوں کو کافر تو یا غیر مسلم تو قرار دے دیا 1974 کی اسمبلی نے، اور اس زمانے میں کہا گیا کہ 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا گیا ہے. بھٹو صاحب نے خود یہ ذکر کیا اپنی تقریروں میں. لیکن اس کے باوجود جو آمریت کا دور ہے اس میں یہ بدنام زمانہ قوانین بنائے گئے جس میں آمدیوں کو اس بات پر جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں آمدی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کا امن برباد کیا گیا. کیونکہ بات پھر آمدیوں پر تو نہیں رکتی، بات تو پھر باقی جو مسالک ہیں یا باقی جو فرقے ہیں وہ بھی تو ایک دوسرے کو مذہبی لحاظ سے ٹھیک نہیں سمجھتے. اور پھر جو پاکستان میں بدقسمتی سے جو ملا حضرات کے نزدیک جو مرتد کی سزا اور کافر کے خلاف جہاد اور اس طرح کی جو باتیں رائج ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا ہی ظلم نہیں ہوا، اور کس قدر اور کس انتہا کا ظلم نہیں ہوا، کتنی بے گناہ جانیں نہیں ماری گئی، ہزاروں کی تعداد میں اور جانیں گئیں، اور اربوں ڈالروں کا نقصان ہوا، اور پاکستان ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بہرحال آپ لوگ یہ میں کلپ لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے. ان صاحب کا اردو میں انٹرویو بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی ان کی کافی خبریں موجود ہیں، جرمن زبان میں تو بے تحاشا خبریں موجود ہیں ہی. شکر اللہ کا کہ اگر میں اس کو نہ پکڑتا یا اس کو نہ اس کا پیچھا کرتا تو وہ تو ان لوگ اور بھی نقصان کرتا یا آگے جا کے کچھ اور کر دیتا، اور قیمتی جانوں کو ضیاع ہونے کا نقصان سے آدمی مطلب اللہ میاں نے ادھر بچایا. یہ تو اللہ نے ہی کرایا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. His bravery does not go unnoticed. Soon, he is invited to City Hall, meets the mayor, and faces international media attention. Polizist hat Sie als Held bezeichnet. Viele Mannheimerinnen und Mannheimer bezeichnen Sie als Helden. Was sagen Sie dazu? Ich bin keine Held. Ich bin eine Muslim, ich bin eine Ahmadiyya-Muslim, aber ich bin keine Held. It is a glimmer of hope amidst a tragedy. The story of a taxi driver who saved lives but does not see himself. آپ دیکھیے، اور اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے قوانین بناتے ہیں، اگر آپ ان کو ایک گوش گزار کر سکتے ہیں تو اس پہ غور کیجیے، اس پہ سوچیے کہ کیا اس 298 سی نے پاکستان میں پاکستان کے معاشرے کے لیے، پاکستان کے ملک کے لیے یہ ایک بہتری کا باعث ہے، یا پاکستان کے لیے ایکچولی اصل میں حقیقت میں بدنامی کا باعث ہے، اور پاکستان کی جو حالات ہیں اس کو خراب کرنے کا اور اس کو گراوٹ کی طرف لے جانے کا باعث ہے. آخری بات یہ پیش کرتا چلوں کہ یہاں پر جو ملا ٹائپ یا اور انتہا پسندی کے شوق رکھنے والے لوگ آئیں گے میرے پروگرام دیکھنے والے، یہاں پر کامنٹس لکھ کے چلے جاتے ہیں کئی، وہ یہ کہیں گے دیکھو یہ غدار ہے، یہ ملک کا آئین نہیں مانتا، یہ ملک کے آئین کے خلاف ہے. تو میں ذکر کرتا چلوں ان سارے لوگوں کے لیے کہ پاکستان ایک ڈیموکریسی کے اصولوں کے تحت
بظاہر چلتا ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ بعض کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کئی اور طاقتیں بھی اپنا کام کرتی ہیں، لیکن بہرحال بظاہر ایک قانون کا نظام موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں اور پارلیمنٹ موجود ہے. اس پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قوانین کے اوپر ہر وقت نظر ثانی کرتی رہے، غور کرتی رہے. تو جو بھی قوانین میں بہتری کی گنجائش ہو تو ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. تو یہ ایک بنیادی ڈیموکریسی کے اصولوں کے تحت اصول ہے کہ جو قانون آپ کو مناسب نہ لگے، اس قانون میں بہتری کے لیے آپ اس قانون میں تبدیلی لے کے آئیں یا تبدیلی کے لیے کوشش کریں، یا اس قانون کو ختم کرنے کے لیے قانون سے حذف کرنے کے لیے آپ کوشش کریں، آئین سے حذف کرنے کے لیے کوشش کریں. یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ایسا عمل ہے جو کہ قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ محب وطن ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں، آپ اپنے ملک کے قوانین کی بہتری چاہتے ہیں، اور آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپنی سوچ کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کی کہ ان لوگوں پر یہ الزام لگایا جائے کہ اوہ یہ تو آئین کے غدار ہیں، یہ تو آئین کو نہیں مانتے. ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.